اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ سب سے پہلے تمام دوست احباب کی خدمت میں سلام عرض ہے اور ماہ مبارک کے رمضان کی آمد پر آپ سب کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض ہے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس ماہ مبارک کے فیوزات اور برکات سے بہرمند ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ماہ مبارک رمضان رحمتوں، مغفرتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ماہ صیام ہے، ماہ قیام ہے، عبادت اور بندگی کا مہینہ ہے، قرآن کی بہار کا مہینہ ہے، ان سے با قرآن کا مہینہ ہے، قرآن اور اطرت سے متمسک ہونے کا مہینہ ہے۔ ماہ مبارک رمضان ماہ انقطاع ہے۔ انقطاع یعنی ہر چیز سے دلی رابطہ کاٹ کر دل کو خدا کے ساتھ وصل کرنے کا مہینہ ہے، خدا کے ساتھ مربوط ہونے کا مہینہ ہے، خدا کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے کا مہینہ ہے۔ ہر قسم کے ارتباطات کو پس پش ڈال کر اپنی تمام تر ہستی کو، اپنے پورے وجود کو خدا کے حوالے اور خدا کے سپرد کرنے کا مہینہ ہے۔ ہر چیز سے ہاتھ اٹھا کر رفع الیدین کر کے دستبردار ہو کر عبودیت اور بندگی کے اظہار کا مہینہ ہے۔ جتنی بھی عادتیں ہیں ان عادتوں کی اسارت سے، ان عادتوں کی قید سے خود کو نجات دینے کا مہینہ ہے۔ ماہ مبارک رمضان ہر سحر کو اٹھ کر در خدا پر دستک دینے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ خود کو آزاد کرنے کا مہینہ ہے، حریت کا مہینہ ہے، حر بننے کا مہینہ ہے۔ روایات میں آیا ہے کہ قلب المؤمن عرش اللہ، مومن کا دل عرش خدا ہوتا ہے۔ قلب المؤمن حرم اللہ، مومن کا دل حرم خدا ہوتا ہے۔ تو اس دل سے ہر نامحرم کو نکال کر اس دل کو عرش الرحمن بنانے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں انسان مہمان خدا ہوتا ہے اور خدا ہم انسانوں کی میزبانی کرتا ہے۔ سال میں 2 دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی میزبانی کرنے کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ نے اس میزبانی کے لیے ایک مکان خاص اور زمان خاص کا اہتمام کیا ہے۔ مکان خاص یعنی مکہ مکرمہ، بیت الحرام، صفا و مروہ، منا و مشعر۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں خداوند تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے پاس بلاتا ہے، اپنے بندوں کی میزبانی کرتا ہے۔ مومنین اس مکان خاص میں، بیت الحرام میں، صفا و مروہ، منا و مشعر میں ضیوف الرحمن ہوتے ہیں، یعنی رحمان کے مہمان ہوتے ہیں۔ اور زمان خاص جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہتمام فرمایا ہے وہ یہی رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں بھی مومنین ضیوف الرحمن ہوتے ہیں، اللہ کے مہمان ہوتا ہے، اللہ میزبان ہے۔ حق مہمانی یہ ہے کہ انسان اس ضیافت میں عبد بن کر، بندہ بن کر، مخلص ہو کر اس مہمانی اور ضیافت میں شرکت کریں۔ عبودیت، بندگی، اور اسی عبودیت اور بندگی کا اظہار یہی روزے کا فلسفہ ہے اور روزے کی حکمت ہے۔ روزہ روح کی عبادت کا نام ہے، جسم کی عبادت نہیں ہے۔ اگر اس ماہ میں جسم کو مشقت اور سختی میں ڈالا جاتا ہے، بھوک اور پیاس کے ذریعے اگر انسان کے جسم کو اگر آزمایا جاتا ہے تو اس کی حکمت یہ ہے کہ اس عبادت کے اندر اس کی روح پیدا ہو جائے، جس کے لیے اللہ نے روزے فرض کیے ہیں۔ جس طرح انسان کا وجود بدن اور روح سے تشکیل پاتا ہے، اسی طرح ہر عبادت کا بھی ایک بدن ہوتا ہے اور اس کی ایک روح ہوتی ہے۔ روزے کا ظاہر، اس کا بدن ان احکامات کو انجام دینے سے جنہیں فقہی کتابوں کے اندر شریعت نے بیان کیے ہیں، انہیں انجام دے کر ہم روزے کی شکل و صورت کو، اس کے جسم کو
اور اس کے بدن کو وجود دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم بندگی کریں، عبودیت کے مقام پر فائز ہوں، انقطاع کے مرحلے پر آ جائیں اور ہر قسم کے ارتباطات کو پس پش ڈال کر اپنے آپ کو خدا سے مربوط کریں اور جتنی بھی عادتیں ہیں ان عادتوں کی اسارت سے اگر ہم خود کو نجات دیں، حر اگر بن جاتے ہیں، تو گویا ہم نے روزے کی روح کو ایجاد کی ہے۔ یہی فلسفہ یہ روزہ ہے۔ خداوند تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں ضیوف الرحمن بننے کی توفیق عنایت فرمائے، اور یہ جو فرصت اللہ نے اپنے خاص بندوں کو عنایت کی ہے، اس سے بھرپور استفادہ کرتے ہوئے ہم سب کو عبودیت اور بندگی کی توفیق عنایت فرمائے۔ ماہ مبارک رمضان کے ان ایام میں اگر خداوند تبارک و تعالی نے توفیق دی تو انشاءاللہ مقام ولایت کے اوپر گفتگو کریں گے۔ اس موضوع کو قرآنی آیات کی محوریت میں مختلف ابعاد سے بیان کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ جس طرح عرض کیا کہ ہر عبادت کا ایک جسم ہوتا ہے اور ایک روح ہوتی ہے، اسی طرح دین کا بھی ایک جسم ہے، دین کا بھی ایک تن ہے، دین کا بھی ایک جثہ اور ڈھانچہ ہے، اور دین کی بھی ایک روح ہے۔ دین کی روح ولایت ہے۔ جتنے انبیاء آئے ہیں، اولیاء کرام، ائمہ اطہار، جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں اور جتنی بھی صحف الہی، وحی الہی، اور یہ سارے معارف وحیانی صرف اور صرف اس لیے ہے کہ یہ انسان اللہ کے نزدیک ہو جائے، قرب الہی حاصل کرے، تقرب الہی اور مقام قرب پر فائز ہو۔ ولایت کا لفظی اور لغوی معنی بھی یہی ہے۔ ولایت یعنی قرب، ولایت یعنی نزدیکی۔ بس اللہ کے قریب ہونا، اس مقام قرب کو حاصل کرنا، یہی دین کا ہدف ہے اور یہی روح دین ہے۔ روایات کے اندر جتنی تاکید ولایت کے حوالے سے ہوئی ہے، کسی اور چیز کے حوالے سے اتنی تاکید نہیں ہوئی ہے۔ معصوم علیہ السلام سے روایت ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، علی الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والولایہ، ولم یناد بشیء کما نودی بالولایہ۔ دین کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور ولایہ۔ ان 5 چیزوں کے اوپر دین استوار ہے۔ نماز استعارہ ہے اس چیز سے کہ انسان ایک لحظہ کے لیے بھی خدا سے غافل نہ ہو۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو روزانہ کی بنیاد پر انسان پر واجب ہے، وہ بھی دن میں 5 مرتبہ، اور پھر مستحب نمازیں اپنی جگہ۔ باقی عبادتیں ان میں اکثر سال میں 1 دفعہ انسان پر واجب ہے، لیکن نماز روزانہ کی بنیاد پر دن میں 5 مرتبہ انسان کے اوپر فرض کی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان ہر لحظہ عنایت خدا کا محتاج ہے۔ نماز یعنی خود کو غیب سے مربوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ سجدے کی حالت میں ہم ماتھا خاک پر رکھتے ہیں، لیکن اس عالم میں انسان کا وجود، اس کی حقیقت، اس کی روح معراج پر ہوتی ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ بار بار نماز پڑھ کے انسان اس احساس کو اپنے اندر بیدار کرتا ہے کہ خدا کے بغیر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ انسان سراپا فقر محض ہے، عین ربط ہے، اور غنی بالذات وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی طرح دین کا ایک ستون زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ یعنی انسان کا دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلق۔ نماز انسان کا خدا کے ساتھ تعلق۔ زکوٰۃ یعنی انسان کا دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلق۔ معاشرے کے کمزور لوگوں کا خیال رکھنا، غریبوں، فقیروں، ضعفاء،
مستضعفین کا خیال رکھنا، لوگوں کے دردوں پر مرہم رکھنا، لوگوں کا آسرا بننا، انسانوں کے دکھ درد کا ساتھی بننا، خود غرضی کے حصار سے خود کو نجات دے کر دوسروں کے لیے فکر مند ہونا، یہ ایک ستون ہے دین کا جس پر دین استوار ہے۔ اسی طرح روزہ یعنی صبر و استقامت کی پریکٹس، حالات جتنے بھی سخت کیوں نہ ہوں، مشکلات، آزمائشیں، آفات، کوئی بھی مشکل گھڑی اگر آ جائے تو انسان استقامت سے کام لے، مشکلات کے سامنے ڈٹ جائے، خود کو سرنڈر نہ کرے، مشکلات کے بوجھ تلے دب نہ جائے، بلکہ اس بوجھ کو اٹھا کر راہ حق کی طرف حرکت کو جاری رکھے۔ انسان استقامت کے ذریعے طوفانوں کا رخ موڑ سکتا ہے، ہر زمانے کے خیبر کو فتح کر سکتا ہے، ہر زمانے کے مرحب و انتر کو استقامت کے ذریعے شکست دے سکتا ہے۔ دنیا نے استقامت کا نتیجہ دیکھ لیا ہے، انقلاب اسلامی کی شکل میں، مقاومت کی شکل میں اس وقت جبہہ حق، جبہہ استکبار کے مقابلے میں میدان استقامت ہے۔ لہٰذا روزہ بھی جو کہ استعارہ ہے صبر و استقامت سے ہے، یہ بھی دین کا ایک ستون ہے، اس کے اوپر دین استوار ہے۔ اسی طرح حج یعنی وحدت اور یونٹی کا مظہر، ہر قسم کے رنگ، ذات، نسل سے نکل کر امت واحدہ بننا اور دشمن سے اظہار براءت کا نام حج ہے۔ لہٰذا حج کو بھی دین کا ستون قرار دیا گیا ہے اور دین اس کے اوپر استوار ہے۔ پانچواں ستون جو اس روایت کے اندر معصوم نے بیان فرمایا وہ ولایت ہے۔ ولایت یعنی اللہ کی زمین پر اللہ کی حکومت، اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون، اللہ کی زمین پر اللہ کی حکمرانی، یہ ولایت ہے اور اس کے اوپر دین استوار ہے۔ جتنی تاکید ولایت کے بارے میں ہوئی ہے، کسی اور چیز کے بارے میں اتنی تاکید نہیں ہوئی ہے، چنانچہ معصوم کا ارشاد وَلَمْ يُنَادِ بِشَيْءٍ كَمَا نُودِيَ بِالْوِلَایَةِ۔ ولایت کو نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کے ساتھ بیان کرنے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ولایت ایک الہی مقام ہے، ایک مقام ہے۔ اس مقام کا حصول بغیر عمل کے ممکن نہیں ہے۔ نماز تب وجود میں آتی ہے جب اس کے احکامات پر عمل ہوں، جب انسان وضو کریں، اس کے بعد قبلہ رو ہو کے کھڑا ہو جائے، نیت کریں، تکبیرۃ الاحرام کہیں، حمد پڑھیں، سورہ پڑھیں، رکوع انجام دیں، سجدے بجا لائیں، تو پھر جا کے نماز وجود میں آتی ہے۔ اسی طرح سے روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ ساری عبادتیں عمل کے متقاضی ہیں۔ اسی طرح مقام ولایت بھی عمل کا متقاضی ہے۔ بہت ساری وادیوں سے گزر کر انسان اس مقام ولایت کو حاصل کر سکتا ہے۔ مقام ولایت یعنی ایسا مقام جو انسان کو خدا کے قریب کرے، قرب اور نزدیکی کا باعث بنے۔ جب انسان اللہ کے قریب ہوگا تو پھر دوسروں کو قریب کر سکے گا۔ اسی لیے جتنے بھی ہادی اور امام آئے ہیں، انہوں نے سب سے پہلے اس مقام کو حاصل کیا ہے، وہ خدا کے قریب ہوئے ہیں، مقام قرب پر فائز ہوئے ہیں، اس کے بعد اس نشئے دنیا میں نزول کر کے دوسروں کی ہدایت کا باعث بنے ہیں اور دوسروں کو خدا کے قریب کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی تربیت کے لیے جو نظام بنایا ہے، وہ نظام ربوبیت کہلاتا ہے۔ چاہے اس نظام کا تعلق عالم تکوین سے ہو یا اس نظام کا تعلق عالم تشریع سے ہو، مجموعاً انسانوں کی تربیت کے لیے جو نظام مقرر فرمایا ہے، معین فرمایا ہے، اس نظام کو نظام ربوبیت کہتے ہیں، اور اس نظام ربوبیت کی روح ولایت ہے۔
نظام ربوبیت کہیں، تربیت، مربی، رب، یہ تمام الفاظ ان کا تعلق ایک ہی خانوادہ سے ہے، ایک ہی فیملی سے ہے۔ جس طرح ہم انسانوں کے خاندان ہوتے ہیں، فیملی ہوتی ہے، اور ہم فیملی کی شکل میں، خاندانوں کی شکل میں زندگی گزارتے ہیں، اسی طرح لفظوں کے بھی خاندان ہوتے ہیں۔ جس طرح ہم انسانوں کا حسب نسب ہوتا ہے، اسی طرح لفظوں کا بھی حسب نسب ہوتا ہے۔ ربوبیت، تربیت، مربی، رب، یہ سب ایک فیملی کے الفاظ ہیں۔ ان سب کا ریشہ اور مصدر ایک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مختلف نام ہیں اور اسماء حسنی ہیں۔ دعائے جوشن کبیر میں اللہ کے 1000 کے قریب نام ذکر ہوئے ہیں۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام رحمان ہے، رحیم ہے، اسی طرح قادر ہے، حی ہے، رازق ہے، قہار ہے، جبار ہے، عزیز ہے، اور اسی طرح اللہ کے ناموں میں سے ایک نام رب ہے۔ ہر نام کا اپنا خاص اثر ہے۔ رحمان کا اپنا اثر ہے، رحیم کا اپنا اثر ہے، قادر کا اپنا اثر ہے۔ جو اثر ایک نام میں ہے وہ دوسرے نام میں نہیں ہے۔ جب ہم اللہ کے کسی نام کا ورد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو وہ نام اپنے آثار ہمارے اوپر مترتب کرتا ہے۔ اسی لیے ہر دن کا اپنا خاص ورد اور ذکر ہے، جو عطیہ اور اذکار کی کتابوں میں نقل ہوا ہے۔ ہر دن کا مخصوص ذکر ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر نام کا اپنا خاص اثر ہے۔ اللہ خالق ہونے کی حیثیت سے خلق کرتا ہے، رازق ہونے کی حیثیت سے رزق عطا کرتا ہے، عزیز ہونے کی حیثیت سے عزت دیتا ہے، قہار ہونے کی حیثیت سے قہر اور عذاب نازل کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت رب ہونے کی حیثیت سے اس کائنات کو نظام دیتا ہے، اس کائنات کی تربیت کرتا ہے۔ کائنات کی تربیت، انسانوں کی تربیت، یہ رب ہونے کی حیثیت سے کرتا ہے۔ رب ہونے کی حیثیت سے اللہ وحی نازل کرتا ہے، کیونکہ وحی کا تعلق انسانوں کی تربیت سے ہے۔ انبیاء بھیجتا ہے، شریعتیں بھیجتا ہے، قوانین بناتا ہے اور وضع کرتا ہے، تاکہ انسانوں کی تربیت ہو اور انسان کمال تک پہنچ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی تربیت کے لیے جو نظام معین فرمایا ہے، وہ نظام ربوبیت کہلاتا ہے۔ اور اس نظام ربوبیت کی روح جو ہے وہ ولایت ہے۔ ولایت کے بغیر یہ نظام ربوبیت بے جان ہے، بے اثر ہے۔ دین ولایت کے بغیر ہیچ ہے، پوچھ ہے، بے ارزش ہے اور ایک مردہ چیز ہے۔ جس طرح جانوروں کی قسمیں ہوتی ہیں، بعض جانور جاندار چیز کا شکار کرتے ہیں، جاندار چیزوں کے پیچھے ہوتے ہیں، اور بعض جانور مردار کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں، مردار کا شکار کرتے ہیں۔ ہم انسانوں کے بھی اسی طرح دو گروہ ہیں۔ بعض انسان بے روح چیزوں کے پیچھے ہوتے ہیں۔ بے روح چیز کیونکہ اس میں کسی قسم کی کوئی حرکت نہیں ہوتی، انسان اس پر اپنی مرضی جتا سکتا ہے، انسان اپنی مرضی سے اسے چیر پھاڑ سکتا ہے، اس پر اپنا تسلط جما سکتا ہے۔ وہ چیز پھر مغلوب ہو جاتی ہے اور انسان اس کے اوپر غالب آتا ہے۔ پھر ایسی چیز کو انسان اپنے لیے متاع تجارت بناتا ہے، اپنے لیے ہوا و ہوس کا وسیلہ بناتا ہے۔ ایسی چیز کو پھر انسان اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اور جو بے روح چیزیں ہوتی ہیں وہ جلدی متلاشی ہو جاتی ہیں، بکھر جاتی ہیں، اس کے اجزاء بکھر جاتے ہیں۔ دین سے بھی اگر اس کی روح نکال دی جائے تو دین بھی متلاشی ہوگا، دین بھی اجزاء میں بکھر جائے گا۔ اس کے ہاتھ جو لگے گا، یعنی جو جز
دین کا اگر کسی انسان کے ہاتھ لگ گیا تو پھر وہ اسے کل دین سمجھنے لگے گا۔ آج ہمارے معاشروں کی یہی حالت ہے۔ دین ہمارے معاشروں میں متاع تجارت بنا ہوا ہے، ہوا اور ہوس کا وسیلہ بنا ہوا ہے، مفادات کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ دین آج ہمارے معاشروں میں مغلوب ہے، متلاشی ہے، بکھرا ہوا ہے، اپنی ہویت کھو بیٹھا ہے۔ مردہ چیز کی ایک خصوصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر اس سے جان نکلے تو جان نکلنے کے بعد اگر اس مردہ چیز کو اسی حالت میں رکھا جائے تو وہ پھر گل سڑ جاتی ہے، اس پر جراثیم پیدا ہوتے ہیں، وہ چیز پھر آزار و اذیت کا باعث بنتی ہیں، بیماریاں پھیلانے کا باعث بنتی ہیں، انسانوں کی تباہی کا باعث بنتی ہے۔ اسی لیے انسان کے جسم سے جب روح نکل جاتی ہے تو شریعت کا حکم ہے کہ اس بے جان جسم کو جلد زمین کے نیچے دفن کر دیں تاکہ اس کے جو مہلک اثرات ہیں اس سے انسان محفوظ رہ سکے۔ تو بے روح دین اسے بھی دفن ہونا چاہیے، وہ بھی معاشرے کے لیے خطرناک ہے۔ ثقیفہ سے لے کر آج تک ہم اسی بے روح دین کو لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ثقیفہ سے لے کر آج تک ہم انہی خطرات کا سامنا کر رہے ہیں، دین کے نام پر پیدا ہونے والے خطرات، دین کے نام پر بے دینی کا رواج، دین کے نام پر رسومات کا رواج، وہ دین جو دنیا کے تمام باطل نظاموں پر غالب آنے کے لیے آیا تھا، انسانوں کو سعادت اور کمال کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے آیا تھا، وہ آل سفیان کے ہاتھوں کا کھلونا بن گیا۔ یزید جیسا فاسق و فاجر مسلمانوں کا حکمران بن گیا۔ اور آج کے معاشرے میں دیکھیں، استعمار طاغوت جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہہ رہا ہے، رب کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو اس کائنات کا مالک سمجھتا ہے، اور مسلمان اس استعمار کی غلامی کو اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں۔ دین ہمیں آج اپنے معاشروں میں مغلوب نظر آتا ہے۔ دین میں اگر اس کی روح ہوتی تو آج وطن عزیز پاکستان میں بھی دین کی حکمرانی ہوتی۔ ولایت کا ایک اثر غلبہ اور تسلط ہے، چنانچہ متعدد آیات بھی ہیں اس حوالے سے۔ ایک آیت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ارشاد رب العزت ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 اور 56، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ تمہارا ولی صرف اور صرف اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ فَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، جس کسی نے بھی اللہ کی ولایت کو قبول کیا، اللہ کے رسول کی ولایت کو قبول کیا، اور ان اہل ایمان کی ولایت کو قبول کیا جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو یہی اللہ کی جماعت ہے، یہی اللہ کی حزب ہے، اور حزب الہی نے، اللہ کی جماعت نے ہی غالب آنا ہے۔ یہ ولایت ہے۔ اگر ہم اللہ کی ولایت میں جائیں تو اس ولایت کا اثر اسی آیت کے اندر ذکر ہوا، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، حزب خدا نے غالب آنا ہے۔ اس ولایت کا اثر، ولایت خدا، ولایت رسول، ولایت ائمہ علیہم السلام کا اثر کیا ہے؟ اثر حزب الہی کی تشکیل ہے، اللہ کی جماعت کی تشکیل ہے، اللہ کی حکومت کی تشکیل ہے، غلبہ اور تسلط اس کا اثر ہے۔ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، دنیا کے تمام باطل نظاموں کے اوپر اللہ کا نظام ربوبیت، جس کی روح کو ولایت تشکیل دیتی ہیں، اس کا غلبہ اور تسلط ہے، یعنی دین کی حکمرانی۔
افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اوپر چور، ڈاکو اور لٹیریں مسلط ہیں۔ ہم نے راہزنوں کے ہاتھوں اپنے امور کی زمام دی ہوئی ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اگر ہم خدا کی ولایت کے دائرے میں نہیں ہوں گے تو یقیناً اس کا نقطۂ مقابل طاغوت کی ولایت کے دائرے میں ہوں گے۔ ولایت خدا کے مقابلے میں ولایت طاغوت ہے۔ یہ دونوں ولایتیں ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں۔ اگر ہم نے اللہ کو اپنا ولی نہیں بنایا ہے، اللہ کے رسول کو اور ائمہ اطہار کو، یعنی ولایت خدا میں اگر ہم نہیں آ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ولایت طاغوت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ قرآن کے اندر متعدد آیات ہیں اس حوالے سے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فإنہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا ولی، اپنا سرپرست، اپنا حاکم، اپنا نجات دہندہ مت بناؤ۔ یہ یہود و نصارہ بعضهم اولیاء بعض، یہ بعض کے ولی ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اگر تم میں سے کسی ایک نے یہود و نصارہ کی ولایت کو قبول کیا، اسے اپنے لیے نجات دہندہ سمجھ لیا، اسے اپنے لیے منجی سمجھ لیا، اسے اپنے لیے سرپرست بنا لیا، تو فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو ایسا شخص انہی میں سے ہو جائے گا۔ اس کا شمار بھی یہود و نصارہ میں ہوگا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ جب ہم اللہ کی ولایت سے نکلیں گے تو پھر یہود و نصارہ اور طاغوت کی ولایت میں چلے جائیں گے۔ اس ولایت کا اثر کیا ہے؟ طاغوت کی ولایت کا اثر یہ ہے کہ یہ ہماری ہویت کو ختم کر دے گی، یہ ہمارے تشخص کو ختم کر دے گی، یہ ہماری خودی اور آئیڈینٹی کو ختم کر دے گی۔ چنانچہ ارشاد ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اگر کسی نے یہود و نصارہ کی ولایت کو قبول کیا تو فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو وہ بھی یہود و نصارہ میں سے ہو جائے گا۔ اس کی ہویت ختم ہو جائے گی، اس کا تشخص اور خودی ختم ہو جائے گی، وہ یہود و نصارہ کا اعلی کار بنے گا، اس کا شمار ظالم قوم میں ہوگا۔ ظالمانہ نظام کے فروغ کے لیے ایسا انسان استعمال ہوگا، ظلم کے رواج کے لیے اعلی کار بنے گا، ڈر کی حالت میں، خوف کی حالت میں غلامی اور غلامانہ زندگی گزارنے کے لیے خود کو تیار کرے گا اور اسی کو اپنی نجات کا ذریعہ بنائے گا۔ چنانچہ اسی مائدہ کی آیت نمبر 52 میں اشارہ ہوا فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت پڑھ کے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آج کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے، آج کے معاشرے کی تصویر کشی کر رہی ہے، خاص طور پر ہمارا معاشرہ وطن عزیز پاکستان۔ فَتَرَى الَّذِينَ، آپ دیکھو گے ان لوگوں کو کہ فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں یہ والا مرض ہے، یہود و نصارہ سے محبت کا مرض، یہود و نصارہ کو اپنے لیے نجات دہندہ سمجھنے کا یہ جو مرض اگر کسی کے دلوں میں ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یسارعون فیہم، وہ تیزی سے ان کی طرف دوڑ پڑیں گے، یقولون، اور کہیں گے کہ نخشیٰ ان تصیبنا دائرۃ، اگر ہم ان کی طرف نہیں جائیں گے، انہیں اپنا منجی نہیں سمجھیں گے، انہیں اپنے لیے پناہ گاہ کے طور پر ہم اسے اگر نہیں لیں گے تو نخشیٰ ان تصیبنا دائرۃ، تو ہمیں ڈر ہے، ہمیں خوف ہے کہ ہم کسی مشکل میں نہ پڑ جائیں۔ آل سعود اگر وہاں سے ریال نہ ملیں تو ہم بھوک سے مر جائیں گے، ٹرمپ کی اگر اطاعت نہیں کی
تو تباہ ہو جائیں گے۔ وہ بہت طاقتور ہیں، ہم کمزور ہیں، وہ غنی ہیں، ہم فقیر ہیں، وہ آقا ہیں، ہم غلام ہیں، ہم ان کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ آج دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر یہ سوچ موجود ہے، اور اسی سوچ کی وجہ سے ہم دم ہلا رہے ہوتے ہیں، ان کی مرضی کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا سہارا یہیں یہود و نصارہ ہے، اگر ان کا سہارا نہیں لیں گے تو ہم تباہ ہو جائیں گے، ہم برباد ہو جائیں گے۔ یقولون نخشى ان تصیبنا دائرۃ، تو یہ طاغوت کی ولایت، اس کا اثر ہے، ہویت ہماری ختم ہو جائے گی، تشخص خودی ہماری مٹ جائے گی، اور ہم اعلی کار بن جائیں گے طاغوت اور یہود و نصارہ کا، ہمارا شمار ظالموں میں ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہود و نصارہ کو اپنا ولی مت بناؤ، اگر تم نے ان کی ولایت کو قبول کر لیا تو آیت کا آخری حصہ ہے ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہود و نصارہ کا تعلق ظالم قوم سے ہے، اور اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ لہٰذا اگر کسی نے یہود و نصارہ کو اپنا سرپرست، اپنا آقا اور اپنا سہارا، اپنا منجی، نجات دہندہ اگر سمجھ لیا تو اس کا شمار بھی ظالم قوم میں ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ لہٰذا جب ولایت سے اس کی روح نکل جائے تو پھر وہ سسٹم، وہ نظام دین پھر مغلوب ہو جاتا ہے، پھر وہ متاع تجارت بن جاتا ہے، پھر وہ متلاشی ہو جاتا ہے، پھر وہ بکھر جاتا ہے، اجزاء میں، ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم اللہ کی ولایت کے دائرے میں نہیں ہوں گے تو پھر یقیناً جو ہے وہ طاغوت کی ولایت کے دائرے میں ہوں گے، اور یہی ولایت جو ہے وہ دین کی روح کو تشکیل دیتی ہے۔ لہٰذا یہ جو 2-3 آیات آپ کی خدمت میں عرض کیا، ان آیات کی روشنی میں انسان یا خدا کی ولایت کے سائے میں زندگی گزارتا ہے، یا پھر طاغوت کی ولایت کے سائے میں زندگی گزارتا ہے۔ انسان کا کوئی کام، عمل، فعل، حتیٰ ادراک ولایت کے دائرے سے باہر نہیں ہے۔ خدا کی ولایت اس کے اپنے آثار ہیں، اس کے مقابلے میں طاغوت کی ولایت اس کے اپنے آثار ہیں۔ دین نے بھی اگر غالب آنا ہے تو اسی ولایت کے ذریعے سے غالب آنا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، بس دین کا غلبہ بھی اسی ولایت کے ذریعے سے ہی ہونا ہے۔ اگر معاشرے میں معروف نے، نیکیوں نے عام ہونا ہے تو وہ بھی اسی ولایت کے ذریعے سے عام ہونا ہے۔ اگر معاشرے میں برائیوں نے عام ہونا ہے تو وہ بھی اسی ولایت کے ذریعے سے عام ہونا ہے۔ یعنی بطور کلی انسان ولایت کے سائے میں زندگی گزارتا ہے، یا ولایت حق کے سائے میں، یا ولایت باطل کے سائے میں۔ ولایت کے سائے میں یہ پرورش پاتا ہے، پروان چڑھتا ہے۔ سعادت اور کمال کی طرف حرکت بھی اسی ولایت کے سائے میں ہوتی ہے، اسی طرح سے ضلالت، بدبختی، گمراہی کی طرف حرکت بھی اسی ولایت کے سائے میں انجام پاتی ہے۔ تو لہٰذا ہر ولایت کا اپنا اثر ہے، ولایت حق کا اپنا اثر ہے، ولایت باطل کا اپنا اثر ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ انسان کسی ولایت کا حامل ہو اور وہ ولایت بے اثر ہو۔ علت معلول، علیت کا نظام اس کے اوپر حاکم ہے۔ ایک مرحلے تک انسان کو اختیار حاصل ہے، لیکن اس مرحلے سے گزرنے کے بعد پھر اختیار کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر جبر کی حاکمیت شروع ہو جاتی ہے۔ جب جبر کی حاکمیت آ جائے تو پھر چیزیں اس کے اختیار سے نکل جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر انسان کے ہاتھ میں کوئی کلاشنکوف بندوق آ جائے، اس نے اس گن کو پکڑا ہوا ہو، تو
اس انسان کو اختیار ہے کہ وہ اپنی انگلی کو حرکت دے یا نہ دے، فائر کرے یا نہ کرے، یہ اس کی مرضی ہے۔ یہ مرحلہ اختیار کا مرحلہ ہے، اس مرحلے میں اختیار کی حاکمیت ہے۔ لیکن اگر اس نے فائر کر دی، اپنے ارادے اور اختیار سے اس نے گولی چلائی، تو اب اختیار کا مرحلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر جبر کی حاکمیت ہو جاتی ہے۔ پھر اس گولی نے نکلنی ہے اس گن سے، اس کلاشنکوف اور بندوق سے، اس نے پھر جا کے کہیں لگنا ہے۔ اس گولی نے نہیں دیکھنا کہ سامنے کون ہے۔ جبر کی حاکمیت ہے یہاں پر۔ پانی کا گلاس آپ فرض کریں اس میں اگر زہر ملایا ہوا ہو، تو اب اس انسان کا اختیار ہے کہ اس پانی کو پیے یا نہ پیے۔ یہ پینے نہ پینے کا مرحلہ یہ اختیار کا مرحلہ ہے۔ لیکن اگر اس مرحلے سے گزر گیا، اس انسان نے اس پانی کو پی لیا، تو اب اختیار کی سرحد یہاں سے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جبر کی سرحد شروع ہو جاتی ہے، اگلا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس مرحلے میں جبر اپنا کام دکھاتا ہے، پھر زہر اپنا اثر دکھاتا ہے۔ وہ زہر یہ نہیں دیکھے گا کہ پینے والا کون ہے، پینے والا آیا عبد الرحمن ہے یا عبد الشیطان ہے۔ زہر نے اپنا اثر دکھانا ہے۔ اگر امام حسن مجتبی بھی ہوں تو اس جگر نے، اس زہر نے امام کے جگر کو چھلنی کرنا ہے۔ یہی نظام جبر ہے۔ ولایت بھی بالکل اسی طرح سے ہے کہ جب انسان کسی ولایت میں آ جاتا ہے تو پھر وہ ولایت اپنا اثر دکھائے گی۔ کسی ولایت کا اختیار کرنا، انتخاب کرنا، یہ مرحلہ اختیار ہے۔ لیکن اگر کسی ولایت کے سائے میں آ گیا، کسی ولایت کو قبول کر لیا، تو اس کے بعد پھر جبر کی حاکمیت ہوگی، وہ ولایت اپنا اثر دکھائے گی۔ ممکن نہیں ہے کہ انسان خدا کی ولایت کو قبول کرے اور اسی ولایت کے متناسب آثار وہاں پہ ظاہر نہ ہوں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سے انسان طاغوت کی ولایت کو قبول کرے اور پھر اس طاغوتی ولایت کے جو آثار ہیں وہ ظاہر نہ ہوں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ جو طاغوت کی ولایت ہے اس کے حاملان، ان کے نصیب میں ہمیشہ ضلالت اور گمراہی ہوگی۔ وہ اپنا تشخص کھو بیٹھیں گے، وہ اپنی ہویت کھو بیٹھیں گے، وہ اپنی آئیڈینٹی اور خودی کو ختم کر دیں گے، اور ان کا شمار جو ہے وہ ظالمین میں ہوگا۔ ایسے لوگ طاغوت کی سرپرستی میں پروان چڑھیں گے، ان کی تربیت ہوگی۔ جب ان کی تربیت طاغوت کی سرپرستی میں ہوں گی تو پھر ان کی آنکھیں طاغوت کی آنکھیں ہوں گی، وہ وہیں دیکھیں گے جو طاغوت چاہے گا۔ ان کے کان طاغوت کے کان ہوں گے، وہ وہیں سنیں گے جو طاغوت چاہے گا۔ ان کی زبان پھر طاغوت کی زبان ہوگی، وہ وہیں بولیں گے جو طاغوت چاہے گا۔ ان کا پورا وجود طاغوتی ولایت کے حصار میں ہوگا، اور پھر طاغوتی راستے میں ہر قدم ظلمت در ظلمت کا باعث بنے گا، ضلالت در ضلالت کا باعث بنے گا، گمراہی در گمراہی کا باعث بنے گا۔ اسی طرح سے ولایت خدا کے حصار میں اگر کوئی آ جائے تو پھر اس کا ہر قدم ہدایت در ہدایت کا باعث بنے گا، سعادت در سعادت کا باعث بنے گا، کمال در کمال کا باعث بنے گا۔ لہٰذا ولایت کے اس موضوع کو مختلف ابعاد سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ حقیقت ولایت کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے، اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے، ولایت کا ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے، ولایت کیوں ہے، کس لیے ہے، اس کی کتنی قسمیں ہیں، ولی کون ہے، ولایت کے آثار کیا ہیں، آیا یہ مقام ولایت کسبی ہے یا وہبی ہے، انسان اپنے عمل کے ذریعے اسے حاصل کر سکتا ہے یا نہیں، یہ عطائی اور وہبی ہے، اللہ عطا کرتا ہے۔ لہٰذا اللہ کی ولایت، رسول خدا کی ولایت، ائمہ اطہار کی ولایت، اسی طرح مومنین کی ولایت، یہود و نصارہ کی ولایت، طاغوت اور شیطان کی ولایت، ان تمام میں
فرق کو بھی واضح کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم ولایت کے باب میں نہ افراد کا شکار ہو جائیں اور نہ ہی تفرید کا شکار ہو جائیں۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ولایت کے باب میں ہمارا معاشرہ یا افراد کا شکار ہے یا تفرید کا شکار ہے۔ افراد کا نتیجہ غلو کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے اور تفرید کا نتیجہ تکثیر کی شکل میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ غلو اور تکثیر دونوں جو ہیں وہ ایک معاشرے کی تباہی کا باعث بنتے ہیں۔ حق جو ہے وہ چھپ جاتا ہے، حق اور باطل مکس اپ ہو جاتا ہے، حقیقت عیاں نہیں ہوتی، واضح نہیں ہوتی، اسی لیے یا افراد کا شکار ہو جاتے ہیں یا پھر تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو درس تھوڑا سا طولانی میں ہو گیا، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں قرآنی آیات کی محوریت میں انشاءاللہ ہم ان موضوعات کو کھولنے کی کوشش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔